اور فضیلت جمعے کی کیا ہے سن لیں، 4 فضیلتیں جمعے والے دن کی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، یہ ایسی فضیلتیں ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پہلی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جمعے والے دن ٹائم سے آتا ہے نا، امام کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ آ جاتا ہے اور آ کر آرام سے سکون سے بیٹھ کر جو ہے وہ جمعہ پڑھتا ہے، اس کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کی اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 دن زیادہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، 3 دن زیادہ 10 دنوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ پہلی فضیلت ہے جمعے کی، جس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں اگر ہم ٹائم سے نہیں آتے۔ دوسری فضیلت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمعے والے دن جو بندہ پہلی گھڑی میں آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ یار یہ عید الاضحیٰ آئے گی نا انشاءاللہ، آپ لوگ دیکھ لیں کہ اونٹ کتنے کا ملتا ہے، لیکن ہم لوگ اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ صرف 5-10 منٹ کا وقفہ پڑتا ہے بعض دفعہ ہمارا، صرف 5-10 منٹ کی وجہ سے ہم لیٹ ہونے کی وجہ سے اس قربانی سے محروم ہو جاتے ہیں، اونٹ کی قربانی کا ثواب۔ پھر دوسری گھڑی میں آنے والے لوگوں کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب، پھر تیسری گھڑی میں آنے والے لوگوں کے لیے مینڈے کی قربانی کا ثواب۔ بعض روایات میں سینگوں والے مینڈے کا بھی لفظ آتا ہے، لیکن مینڈے کی قربانی کا ثواب، پھر فرمایا مرغی کی قربانی کا ثواب، پھر انڈے کا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات بتلائے ہیں۔ ایک بندے، کچھ بندے 10 بندے 20 بندے 30 بندے پہلی گھڑی میں آتے ہیں، صرف ایک بندے کو اونٹ کا ثواب نہیں ملتا، سب کے سب لوگوں کو اونٹ کا ثواب ملے گا۔ پھر دوسری گھڑی میں گائے کا، تیسری گھڑی میں جو ہے وہ مینڈے کا، چوتھی گھڑی میں جو ہے وہ مرغی کا، پھر اس کے بعد انڈے کا۔ یہ قربانی کا ثواب ملتا ہے، جتنا کو قربانی کا ثواب نہیں ملتا اس طرح اللہ رب العالمین اس بندے کو ثواب دیتے ہیں جو جمعے والے دن وقت سے آتا ہے، غسل کر کے آتا ہے، توجہ کے ساتھ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری فضیلت یہ ہے، جب جمعے والا دن ہوتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمعے والے دن مسجد کے ہر دروازے کے اوپر فرشتے بیٹھتے ہیں، ان کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے، اس رجسٹر میں وہ ہر آنے والے بندے کا نام لکھتے ہیں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں لکھتے جاتے ہیں۔ جب امام صاحب ممبر کے لیے آتے ہیں، چلتے ہیں، آتے ہیں یا ممبر پر آ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور بند کر کے جو ہے وہ آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ یہ ہر مسجد میں ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر مسجد میں۔ پھر فرشتے بھی خطبہ سنتے ہیں، یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ فرشتے ویسے بھی نیکی کی مجلس میں ہوتے ہیں۔ جو بندہ اذان کے بعد آتا ہے یا امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد آتا ہے، وہ بندہ اس فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے، اس بندے کا نام رجسٹر میں نہیں آتا۔ اور یہ جتنی فضیلتیں ہیں نا قربانی والی، یہ اذان سے پہلے پہلے ہیں۔ مت کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں جو ہے وہ جمعہ کی نماز ہونے سے پہلے پہلے چلا جاؤں گا، مجھے بھی کوئی قربانی ملی جائے گی، نہیں۔ یہ ساری کی ساری فضیلتیں اس بندے کے لیے ہیں جو اذان شروع ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں آتا ہے۔ اور ہم نے ہر ہفتے جمعہ پڑھنا ہوتا ہے، ہر ہفتے۔ ان سنتوں کا، ان باتوں کا خیال رکھا کریں۔ ہر جمعہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر جمعے میں کوئی بات آپ کو جو ہے وہ بتلائی جائے۔ آخری فضیلت، اور اتنی شاندار فضیلت اللہ جانتا ہے، اگر یہ فضیلت ہمارے دماغوں میں ہو تو ہم کبھی بھی جو ہے وہ اس جمعے کے دن کو جو ہے وہ مس نہ کریں۔ اتنی فضیلت والی عبادت کو کبھی بھی ہم لوگ جو ہے وہ چھوڑیں نہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اغتسل یوم الجمعۃ واغتسل، جو بندہ جمعے والے دن غسل کرے، وبکر وابتکر، اول وقت میں آئے، جلدی آئے، ومشى ولم يركب، پیدل چل کر آئے، سواری پر بیٹھ کر نہ آئے، اور نمبر 4 فرمایا ودنا من الامام، اور امام کے قریب ہو کر بیٹھے، نمبر 5 فرمایا فاستمع ولم يلغو، آ کر خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ آ کر امام صاحب کی گفتگو سنے، لغو حرکت نہ کرے، کان لہ بکل خطبۃ عمل السنۃ اجر صیامها وقیامها، اس بندے کے ہر ایک قدم پر اس کو 1 سال کے روزے اور 1 سال کی راتوں کے قیام کے برابر اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 1 سال کی راتوں کے قیام کے برابر، 1 سال کے روزوں کے برابر اللہ رب العالمین جو ہے وہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ غسل کرے، جلدی آئے، پیدل آئے، اور فرمایا نمبر 4 امام کے قریب ہو کر بیٹھے، اور نمبر 5 خاموشی کے ساتھ امام کی گفتگو کو سنے، ہر ایک قدم پر 1 سال کے روزے، 1 سال کی راتوں کے قیام کے برابر اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیوں جی، ہم نے صرف 1 مہینے کے روزے رکھے ہیں رمضان کے، الحمدللہ رکھے ہیں نا، پتہ چلتا ہے روزے رکھتے ہوئے، پتہ چلتا ہے نا، لیکن جو چیز فری میں ملتی ہے نا، انسان اس کی کبھی قدر نہیں کرتا۔
محنت سے پیسہ کمایا ہونا پھر بندہ اس کی قدر کرتا ہے، فری میں ملا ہونا وہ اڑاتا ہے اس کو، مال مفت دل بے رحم مثال بھی ہے، مفت کا مال ہے اڑاتے رہو، باپ نے کمایا، جب خود کمائے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ بھائی رمضان میں صبح سے لے کر شام تک بھوکھا رہا ہے، پھر رات کا قیام بھی کیا ہے، سمجھ آتا ہے دن کے وقت جو ہے وہ کام بھی کیا ہے، تھک جاتا ہے، لیکن کیا ہے جمعے والے دن آرام کرو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جمعے والے دن ٹائم سے آؤ، غسل کرو، غسل کر کے بندہ جو ہے وہ مسجد میں آئے، ٹائم سے آ جائے، اول وقت میں آ جائے، امام کے قریب ہو کر بیٹھ جائے، پیدل آئے اور خاموشی کے ساتھ امام کی بات کو سنے، لغو حرکت نہ کرے، یہ شرط ہے، لغو حرکت نہ کرے، توجہ سے سنے۔ ہر ایک قدم پر اللہ رب العالمین 1 سال کے روزے، 1 سال کی راتوں کے قیام کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو کتنا بد نصیب وہ بندہ ہے جو اس جو ہے وہ فضیلت سے ہر ہفتے محروم ہو جاتا ہے۔ میں پہلے کہا ہے رمضان ختم ہوا ہے، اسلام نہیں ختم ہوا۔ رمضان میں نیکی کے کام کرتے تھے، اب نہ چھوڑیں۔ رمضان میں ٹائم سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، اب بھی آئیں۔ رمضان میں نماز پڑھتے تھے، اب بھی پڑھیں۔ مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ موت صرف رمضان میں نہیں آتی، موت رمضان کے علاوہ بھی آ جاتی ہے۔ تو توجہ دلانا جو ہمیں مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں جمعے والے دن کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے، وہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کہتے ہیں یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ کاش کہ ہمیں مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، کیسے تیسے بھی کر کے نا جمعے والے دن جو ہے وہ 11 بجے سے پہلے اپنی تیاری رکھا کریں اور 12 بجے سے پہلے مسجد میں آیا کریں، سورۃ الکہف پڑھا کریں، اللہ کے نبی پر درود پڑھا کریں، مسجد میں آ کر بیٹھا کریں۔ اللہ کے بندوں سکون ہی سکون ہے، یہ ہم لوگ محروم ہیں ان فضیلتوں سے۔ یہ جو ہماری عادت بن چکی ہے نا، صرف جانا ہے مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھ کے واپس آ جانا ہے، یہ بڑی خطرناک ہے، یہ ہمارے لیے تباہ کن ہے، یہ ہماری آخرت کے لیے برباد کن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور بندے کو اپنی آخرت کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آگے ہوگی انشاءاللہ۔ جمعے والا دن ہو، آپ جمعہ شروع ہونے سے پہلے اس طرح مسجد بھر رہی ہو، آئیں گے نا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، بھئی آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔